نبی کا پیغام اور اس کا صحیفہ ہمارے سامنے ایک انتہائی اہم پیغام لے کر موجود ہے. اور جب آپ اس کتاب پر غور کرتے ہیں، اس کتاب کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ نے اس بات کو نوٹ کیا ہوگا، کیونکہ پچھلے اتوار ہم نے سیکھا کس کتاب میں سے، اگر آپ اس کا آغاز اور اس کا آغاز دیکھیں گے تو ابتدا کے جو الفاظ ہیں وہ ایک جیسے. وہاں پر بھی ایک بادشاہ کا بیان اور یہاں پر بھی ایک بادشاہ کا بیان ہے. اور بادشاہ کون ہے؟ دارا بادشاہ. اور یہ دارا بادشاہ نہ تو اسوری ہے، نہ یہ بابلی ہے، نہ یہ اسرائیلی ہے، بلکہ یہ فارسی اور مادی بادشاہ. اور جن صحائف کے یا انبیاء کتب کے آغاز میں کسی نہ کسی بادشاہ کا نام موجود ہے، دراصل وہ نام ہمیں تاریخ کے اس حصے میں لے کر چلا جاتا ہے کہ اس بادشاہ کے دور میں جب وہ بادشاہ تھا تو پھر خدا نے اپنے اس نبی کو اپنے لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے، اپنے پاک کلام کی خدمت کے لیے استعمال کیا. اور ایک اور بات ان دونوں کتابوں میں مشترک، پہلی بات کہ بادشاہ وہی، اور دوسری بات چونکہ ابھی آپ نے پڑھا ہے اور جو پہلا باب ہے اس کی پہلی آیت ہی میں بادشاہ کے ساتھ اس کے جو بادشاہی کا ذکر ہے، اس کے کون سا برس ہے جی؟ یہاں پر دوسرا برس، اور مہینے کا بھی ذکر ہے. کون سا بادشاہ؟ دارا. سلطنت کا کون سا برس ہے؟ دوسرا. مہینہ کون سا ہے؟ 8واں. اور اگر آپ حج نبی کے صحیفے کی طرف جائیں گے، بادشاہ یہی ہے، بادشاہ کا دور وہی ہے، اور اس کے ساتھ برس بھی وہی ہے، اور اس کے ساتھ جو مہینہ ہے وہ چھٹا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ چھٹے مہینے میں جب دارا بادشاہ بنا، اس کے دور کے چھٹے مہینے میں خدا نے اپنے بندے حجی کو استعمال کیا، اور 2 مہینوں کے بعد خدا نے اپنا پیغام اپنے بندے کس کو دیا؟ زکریا کو دیا. یہ دونوں ہم عصر نبی، اور ہم عصر سے مراد کہ ایک ہی وقت اور ایک ہی دور میں انہوں نے خدا کے پاک کلام کی خدمت کی، لیکن خدمت کا زاویہ، خدمت کا انداز یا ٹارگٹ یہ مختلف ہے. خدا نے اپنے بندے مقدس حجی کو استعمال کیا تاکہ اس کے گھر کی تعمیر، کیونکہ اس میں جب آپ نے پڑھا کہ خدا نے اپنے گھر میں کہا، گھر کے بارے میں کہا کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا، جبکہ میرا گھر ویران پڑا. ہیکل کی تعمیر کے لیے ابھارا خدا نے اپنے بندے حجی کی معرفت اپنی قوم اسرائیل اور زکریا کی معرفت. خدا نے اپنے پیغام کو جب اپنے لوگوں تک پہنچایا تو مقصد یہ تھا کہ صرف خدا کے گھر کو یا اس کی ہیکل کو بنا لینا یہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ بذات خود جو تم ہو، تمہاری تعمیر بھی بڑی ضروری. کیا ہے جی تمہاری تعمیر بھی بڑی؟ نہ صرف خدا کا گھر اپنی جگہ پر اس کی اہمیت، لیکن اس کے ساتھ جو ہماری اپنی تعمیر ہے. بات کریں اگر مقدس پولس رسول کی تو وہ یہ بیان کرتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا کیا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو
ہیکل نظر آتی ہے اس کا تعمیر کیا جانا بھی بڑا ضروری، اور اس کے ساتھ جو ہمارے بدن ہیں ان کا تعمیر کیا جانا بھی بڑا ضروری۔ اور وہاں پر خدا نے اپنے بندے مقدس حجی سے کہا کہ ان سے کہہ دے کہ پہاڑوں سے لکڑی لا کر میرا گھر تعمیر کرو۔ اور یہاں پر بھی وہاں پر خدا نے کلیہ ایک طریقہ دیا کہ اگر آپ میرے گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہاڑوں سے لکڑی لا کر میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اور یہاں پر خدا نے ایک طریقہ دیا کہ اگر تم اپنے آپ کی تعمیر کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے بارے میں کہ آپ خدا کے سامنے کیسے تعمیر ہوں، اس کے لیے بھی خدا نے ایک کلیہ یہاں پر دیا ہے جو آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب ہم مقدس زکریا کی بات کرتے ہیں، زکریا ایک انتہائی معتبر نام، اور جب آپ اس نام کے حوالے سے میں بھی کسی کو نام کا پتہ ہے اس کا مطلب بتاؤ، زکریا نام کا مطلب کیا ہے؟ خداوند کیا کرتا ہے؟ خداوند یاد رکھتا ہے یا یاد کرتا؟ دونوں طرح سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یاد کرنا، ذکر، اور یہی جب آپ اردو میں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ذکر کرنا، کیا کرنا جی؟ ذکر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے حوالے سے گفتگو کرنا اور اس کو یاد کرنا۔ زکریا دو لفظوں سے مل کر انتہائی خوبصورت نام، زکریا، اور یہ کا مطلب کیا ہے؟ یہوہ، مخفف ہے یہ یہوہ کا۔ سیکھ چکے ہیں کہ جن ناموں کے ساتھ یا ایل آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبرانی لوگ ہیں، یہ الوہیم خدا کو ماننے والے، اور یہ یہوہ خدا کو ماننے والے لوگ۔ خدا یاد رکھتا ہے، خدا یاد کرتا ہے۔ کئی بار ہم یہ سوچ سکتے ہیں حالات کو لے کر، معاملات کو لے کر، لیکن یہ بات یاد رکھیں بائبل کے خدا کی یہ خوبی ہے، اور اس نے اپنے لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھا کہ میں نے تمہاری صورت کہاں پر؟ اپنی ہتھیلی میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلی میں کھود رکھی ہے۔ اور کیوں کھود رکھی ہے؟ کیوں کھود رکھی ہے میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلی میں؟ تم ہر وقت میرے سامنے، میں تمہیں بھولتا، حالات جیسے بھی ہیں، معاملات جیسے بھی ہیں، وقت جیسا بھی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کتاب مقدس کا خدا کبھی آپ کو بھولتا نہیں، وہ کبھی آپ کو چھوڑتا نہیں، کیونکہ اس نے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی زبان مبارک کے الفاظ بھی ہیں کہ دیکھو میں دنیا کیا کرتا، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ سو مقدس زکریا کی کتاب ہمارے سامنے ایک انتہائی اہم نقطہ، انتہائی اہم، اور وہ نقطہ ہے ہماری بحالی کے لیے، چونکہ ہم نے پہلے بھی اس بات کو سیکھا کہ اسیری کے بعد، غلامی کا وقت پورا کرنے کے بعد، جب اسرائیلی لوگ واپس آ کر آباد ہوئے اپنے ملک میں، تو سب سے پہلے ٹارگٹ یہ تھا کہ خدا کا گھر جو خدا کی حضوری کی علامت ہے وہ تعمیر کی جائے، اور خدا نے اپنے بندے مقدس حجی کو استعمال کیا تاکہ گھر تعمیر کیا جائے، اور خدا نے اپنے بندے مقدس زکریا کو استعمال کیا کہ نہ صرف خدا کا گھر تعمیر ہو بلکہ اس کے ساتھ ہر شخص بھی تعمیر ہو۔ کیا ہو جی؟ ہر شخص بھی تعمیر ہو۔ اور یاد رکھے جب تک شخصی تعمیر و ترقی نہیں ہوتی، کوئی جماعت، کوئی کلیسیا اور کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا۔ ہر شخص انتہائی اہم ضروری ہے، کیونکہ ہر کام کا آغاز اکائی سے ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ ہر کام کا آغاز، اور پھر جب یہی بات آگے بڑھتی ہے، اکائی آگے بڑھتی ہے، خاندان آگے بڑھتا ہے، اکائی آگے بڑھتی ہے، پھر کلیسیائی خاندان آگے بڑھتا ہے، اور کلیسیائی خاندان آگے بڑھتا ہے تو پھر قوم بھی ترقی کرتی۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور یہاں پر ابھی
کچھ الفاظ تو بہت سے قابل غور ہیں. رب الافواج فرماتا، کون فرماتا ہے جی؟ یہاں پر 6 آیات میں کم از کم دیکھیں گے آپ، کم از کم 5 بار یہ لفظ استعمال ہوا کہ قادر مطلق خدا، جو لشکروں کا خدا، قادر مطلق خدا. اور یہاں پر یہ اصطلاح کتاب مقدس میں اس لیے استعمال کی گئی، خدا نے اپنی اس خوبی کو اپنے لوگوں کے سامنے اس لیے رکھا تاکہ جب دشمن ان پر حملہ کرے تو وہ اس بات سے نہ گھبرا جائیں کہ ان کا تو لشکر بڑا ہے، ان کی تو فوج بڑی ہے، وہ تو بڑا طاقتور ہے، ان کے پاس تلواریں بڑی ہیں، ان کے پاس رتھ بڑے ہیں، ان کے پاس فوجی طاقت بڑی ہے. اور خدا نے اپنی یہ خوبی اپنے لوگوں کے سامنے اس لیے رکھ دی کہ میں رب الافواج ہوں، جو میرا لشکر ہے. میرے لشکر کے سامنے دنیا کے لشکر زیرو ہیں. اور اس لیے تو ہم 84ویں زبور میں گاتے ہیں کہ ہمارا اس بات پر ایمان، یقین اور بھروسہ ہے کہ خدا بندہ تو لشکراں دا خدا ہے، ٹھکانہ تیرا منو. یہ ہمارا ایمان کا اظہار ہے. اور جب ہم ایک اور جو زبور ہی نعرے کے اوپر مشتمل ہے کہ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا، اور آگے کیا ہے ایک مصرے میں، اونچے کرو سر دروازے، پھر اس میں لشکروں کے خدا کا ذکر بھی ہے، لشکروں کے خدا کا اس میں بھی ذکر ہے. اس لیے خدا نے اپنے لوگوں کے حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ الفاظ اور یہ خوبی اپنے لوگوں کے سامنے رکھی. اور یہاں پر بھی کہا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے. پہلی بات خدا نے جو اپنے بندے کے ساتھ مخاطب ہو کر کہی وہ یہ تھی کہ خداوند تمہارے باپ دادا سے سخت ناراض رہا. خداوند کیا رہا جی؟ باپ دادا سے سخت کیا رہا؟ صرف ناراض نہیں بلکہ کیا رہا؟ سخت ناراض. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے خدا ان سے ناراض رہا. کچھ ایسا کام انہوں نے کیا جس کی وجہ سے خدا ان سے ناراض رہا. اور جب خدا ان سے ناراض رہا، ہم اس کے بارے میں تفصیلاً پہلے سیکھ چکے ہیں کہ کون کون سے گناہ ان لوگوں کی زندگی میں آ چکے تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ ہٹ دھرم بن چکے تھے. یہاں پر آگے آپ نے پڑھا نا کہ خدا کہتا ہے کہ میں انبیاء کو خدا استعمال کرتا رہا. خدا کہتا ہے کہ میں نے نبیوں کو بھیجا، میں نے اپنا پیغام ان تک پہنچایا، لیکن انہوں نے سنا نہیں، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، میری طرف وہ توجہ نہیں کی انہوں نے، اور پھر ان کو سزا ملی. لیکن اب جب تم واپس سزا بھگتنے کے بعد، تمہارے ابا و اجداد نے سزا بھگتی ہے، اب تم جب واپس آ گئے ہو تو خداوند کی پاک مرضی یہ ہے، خدا چاہتا ہے کہ وہ ان کو بحال کرے. خدا چاہتا ہے کہ اس کا گھر بھی بحال ہو، خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی بحال ہوں، تاکہ ایک پراپر طریقے کے ساتھ معاملہ آگے بڑھ سکے. اسی بات کو بنیاد بنا کر خدا نے اپنے بندے مقدس زکریا کو استعمال کیا. اور ایک بات جو ان کے سامنے کہ تم میری طرف رجوع ہو، کیا ہو جی؟ یہ وہ کلیہ ہے جو خدا نے اس وقت اپنے لوگوں کو دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا حال تمہارے آباء و اجداد جیسا نہ ہو. اور یہاں پر ایک اور بات قابل غور، یہاں پر خدا دراصل ان کے سامنے یہ بات کر رہا ہے کہ اپنے ماضی سے سبق حاصل کرو. اپنے ماضی سے کہ جو کچھ پہلے گزر گیا، اور ماضی سے سبق حاصل کرنا یہ بڑا ضروری، ماضی پر غور کرنا یہ بڑا ضروری، اور ماضی کی غلطیوں کو چھوڑنا مستقبل کی بحالی کے لیے یہ بڑا ضروری. دیکھیں، آپ اپنے ماضی کو بدل نہیں سکتے، ماضی کو بدلا نہیں جا سکتا، ماضی کو بدلا، لیکن اپنے اچھے مستقبل کے لیے اگر آج آپ اپنے حال میں کوئی اچھا فیصلہ کرتے ہیں، آپ کا مستقبل اچھا ہو سکتا ہے. اور خدا اصل میں یہی بات ان کے سامنے کر رہا ہے کہ میں تمہارے آباء و اجداد سے تو ناراض رہا ان کی ہٹ درمی اور ان کی گردن کشی کی وجہ سے، لیکن تمہارے پاس یہ موقع ہے، تم ویسے کام نہیں کرنے جو وہ کرتے رہے. آج ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے، لیکن یہاں پر خدا نے کہا کہ تم میری طرف ایک دعوت خدا ان کو دے رہا کہ تم میری طرف رجوع کرو. رجوع کرنے کو جب آپ پڑھتے ہیں، رجوع کرنے سے مراد کیا ہے؟ رجوع کرنے سے مراد کیا ہے؟
واپس مڑنا، واپس آ جانا، رجوع کر لینا، کسی بات کو جان کر، کسی بات کو پہچان کر، کس کے بارے میں اصلیت کا جب پتہ چلتا ہے اور انسان پھر جب واپس آتا ہے اسے رجوع کرنا کہا جاتا ہے۔ خدا یہاں پر کہتا ہے کہ میری طرف، کسی اور طرف نہیں، رجوع کرنا ہے، لیکن کس کی طرف؟ کیا لفظ ہے یہاں پر پڑھا ہے؟ آپ نے سنا ہے، آپ نے سب نے۔ اس لیے تو ان سے کہہ، رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ تم میری طرف کیا کرو، تم میری طرف رجوع ہو، میری طرف، کسی اور طرف نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم رجوع تو کرنا چاہتے ہو، لیکن رجوع کرنے کے لیے بھی اکثر اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان کسی غلط طرف چلا جاتا ہے۔ ہوتا پہلے بھی غلط ہے، ہوتا وہ پہلے بھی غلط ہے، لیکن درست ہونے کے چکر میں وہ سچائی سے واقف نہیں ہوتا اور پھر کسی اور غلط طرف چلا جاتا۔ اس لیے خدا نے کہا کسی اور طرف نہیں، میری طرف، میری طرف رجوع ہو۔ پہلی بات میری طرف رجوع ہو، اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ اگر تم رجوع کرو گے تو پھر میں بھی کیا ہوں گا، میں بھی کیا کروں گا۔ خدا کہتا ہے میں بھی پھر تمہاری طرف اپنا رخ کر لوں گا، تمہاری طرف میرا بھی رخ ہو جائے گا۔ اور رجوع کرنے سے مراد یہ بالکل ایسے ہی ہے، فرض کریں آپ نے کہیں پر جانا ہے، آپ کی ایک منزل ہے، آپ نے کہیں پر جانا ہے، آپ جا رہے ہیں جی گجرانوالہ کی طرف، آپ کو پتا ہے کہ باہر روڈ پر جائیں گے اور گجرانوالہ کے لیے گاڑی مل جائے گی۔ آپ جاتے ہیں وہاں پر، روڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور جانا آپ کی منزل ہے گجرانوالہ، آپ سڑک کے اس طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ گورمے کی طرف کھڑے ہونے کی بجائے آپ یم فوڈ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو گاڑی اس طرف آتی ہے آپ اسے ہاتھ کرتے ہیں، اس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جانا کہاں پر ہے؟ گجرانوالہ۔ جب راستے میں کہیں جا کر یہ پتہ چلتا ہے، کرایہ دینے لگے ہیں، میں تو گجرانوالہ جانا سی، کنڈکٹر، ڈرائیور یا پھر ساتھ بیٹھے افراد وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، بھائی اگر گجرانوالہ جانا ہے تو آپ تو غلط طرف کھڑے ہوئے تھے، گجرانوالہ جانا تھا تو آپ دوسری طرف کھڑے ہوتے، تاکہ جو گاڑی اس طرف سے آتی آپ اس پر بیٹھتے اور آپ پھر اپنی منزل پر پہنچ جاتے۔ یاد رکھیں زندگی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں جانا ہوتا، جو ہماری منزل ہے، اور یاد رکھیں بطور ایماندار ہماری منزل ہمیشہ کی زندگی۔ جب ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، دیکھیں آخری نقطہ کیا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں، یہ پہلا نقطہ ہے، اور پھر ایمان کے نقطوں پر چلتے ہوئے جب آپ اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں تو پھر پہنچتے کہاں پر ہیں؟ ہمیشہ کی، یہ زندگی کا سفر ہے۔ لیکن اگر آپ نے غلط طریقہ اپنا لیا، اگر آپ غلط گاڑی پر بیٹھ گئے، کبھی منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس لیے درست طریقے کا ہونا، درست راستے کا انتخاب کرنا۔ جب خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف، کسی اور طرف نہیں، پھر پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اگر اپنے خداوند کے ساتھ اس کے پاس پہنچنا ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ میری طرف رجوع کرو۔ روز کی طرف رجوع کرنے کے لیے دیکھیں زندگی گزارتے ہوئے جب کبھی آپ غلط گاڑی پر بیٹھے ہیں، آپ غلط راستے پر چل رہے ہیں، یہ راستہ کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، کسی بھی گناہ آلودہ معاملے میں پڑھ کر آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے یا فریب ہے یا نشے بازی ہے یا بت پرستی ہے یا نافرمانی ہے یا چوری ہے یا حرام کاری ہے یا لالچ یا کوئی اور۔ اگر آپ نے ان راستوں میں سے کوئی راستہ اپنی زندگی میں اپنا رکھا ہے، پھر کبھی زندگی میں تو ایسا موڑ آتا ہے، ایسا کوئی وقت آتا ہے کہ آپ خدا کے پاک کلام کو سنتے ہیں، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب آپ کلام سنتے ہیں دل پر چوٹ لگتی ہے۔ کیا ہوتا ہے دل پر؟ کیا لگتا ہے دل پر؟ ہو میں یہ کس طرف جا رہا؟ رجوع لانا، پھر آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ میں کس ٹریک پر ہوں۔ آپ پھر جب کلام کو سنتے ہیں، کلام پھر آپ کو رجوع لانے کی طرف لاتا ہے، آپ کو زندگی میں یو ٹرن لینے کا۔ دیکھیں پتا چل گیا نا کہیں پر بھی جا کر
بھی میں نے گجرانوالہ جانا تھا، میں تو غلط گاڑی پر بیٹھا ہوں، پھر اس سے آپ اترتے ہیں، روڈ کراس کرتے ہیں. آپ روڈ پر جب کبھی سفر کریں نا، یو ٹرن بنے ہوئے ہوتے ہیں. یو ٹرن پتہ ہے یو ٹرن کا؟ آپ جا رہے ہیں نا ایک طرف، لیکن آپ کو پتا کہ میری منزل اس طرف نہیں ہے، آگے پھر دیکھتے کہاں سے یو ٹرن ہے. کیونکہ جب آپ مین جو بڑے بڑے روڈ ہوتے ہیں نا، وہ آپ ہر جگہ سے کراس نہیں کر سکتے، وہاں پر یو ٹرن ہوتے ہیں. آپ جاتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ ہاں جی یہاں پر موڑ بنا ہوا ہے، آگے اشارہ بھی لگا ہے، یا پھر آگے جناب وہ نشان بھی بنا ہوا ہوتا ہے. پھر آپ واپس مڑ کر پھر آپ اپنی منزل کی طرف. اب آپ کو پتا ہے کہ اب میری جو منزل ہے وہ اس طرف ہے. اور رجوع لانا دراصل یہ یو ٹرن لینے کے مترادف، یہ یو ٹرن لینا ہے. اور یہ توبہ، اور توبہ کو جب آپ عبرانی میں جا کر پڑھیں گے، عبرانی میں بھی توبہ کا مطلب یہی ہے، یو ٹرن لینا. جس راستے پر چل رہا ہوتا ہے انسان، جب وہ محسوس کرتا ہے، جس طرح مصر بیٹا چل پڑا تھا کس راستے پر؟ اپنے باپ کا گھر چھوڑا، گناہ آلودہ زندگی میں غرق ہو گیا. پھر ایک وقت آیا، اس نے ہوش میں آ کر کہا، اس نے کیا کیا جی؟ پہلے دیکھیں گھر سے وہ لوٹ گیا ہے، غلط راستہ انتخاب کیا ہے، پھر زندگی میں یو ٹرن لیا ہے اور واپس آ گیا. یہ رجوع لانا میں بالکل ویسا ہی ہے، بالکل ویسا ہی ہے رجوع لانا. آپ بھی جب واپس آئیں گے، اب اسے یہ توقع نہیں تھی. وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں تو اب اس لائق بھی نہیں رہا. اس نے اپنے ذہن میں کیا سوچا تھا کہ میں اب اس لائق بھی نہیں رہا کہ بیٹا کہلاؤں. میں اپنے باپ سے کہوں گا کہ اے باپ، مجھے اپنے نوکروں جیسا کر لے. لیکن جب آپ یاد رکھیں زندگی میں واپس آتے ہیں نا، مصرف بیٹے کو بھی امید نہیں تھی کہ باپ قبول کرے گا. مصرف بیٹے کو امید نہیں تھی کہ وہ دوبارہ سے بیٹا بن جائے گا. لیکن اس نے کہا کہ میں نے تو گناہ اتنا بڑا کیا، لیکن اس کے باپ نے اسے دل سے قبول کر لیا. اور رجوع لانا، خدا اپنے بندے زکریا کی معرفت یہ فرما رہا ہے کہ وہ آپ کو یاد رکھتا ہے. آپ کے سارے گناہ اس کے سامنے، آپ کی ساری زندگی اس کے سامنے. بے شک ماضی جیسا بھی گزر گیا ہے، جیسا بھی اندھیرے میں گزرا ہے، جس بھی گناہ میں گزرا ہے، جس بھی گناہ کی دلدل میں گزرا ہے، خدا کو آپ کے ماضی سے کوئی سروکار نہیں ہے. خدا چاہتا کہ آپ رجوع لائیں. آپ کیا کریں جی؟ واپس مڑیں. بے شک آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی بطور انسان کہ میں تو اب اس لائق نہیں رہا کہ دوبارہ سے خدا کے گھر میں جا سکوں. میں تو اس لائق نہیں رہا کہ پھر سے اپنے آسمانی باپ کو اپنا باپ کہہ سکوں. میرے تو گناہ اس قدر زیادہ ہیں، میرے سر تو لنگے، میرے سب گناہ ایڈے پارے ہوئے ربا. سال سے آپ گناہ آلودہ زندگی گزار رہے ہیں. لیکن آج خدا اپنے بندے مقدس زکریا کی معرفت آپ سب سے کلام کر رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اپنے ماضی کو چھوڑ اور میری طرف رجوع کر. دیکھ تیرے استقبال کے لیے آج میں خود یہاں پر موجود ہوں اپنی ہیکل میں. رجوع لانا. اور زکریا کی معرفت خدا نے اسرائیلیوں کو یہ موقع دیا، میری طرف رجوع کرو تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. رب الافواج یوں فرما، یہ کسی انسان کے لفظ نہیں ہے. میں کوئی بات کر کے مڑ سکتا ہوں، آپ کوئی بات کر کے مڑ سکتے ہیں، لیکن جو بائبل کا خدا ہے وہ وعدوں کا سچا خدا ہے، قول و اقرار کا پکا خدا ہے. جب آپ اس کی طرف رجوع کریں گے، وہ آپ کو یقیناً ایک بیٹے اور بیٹی کے طور پر قبول کر لے گا. سو ماضی سے سبق حاصل کرنا یہ بڑا ضروری ہے. اور یہاں پر یہی ہے. پھر آگے خدا نے یہ بھی فرمایا کہ کیا جو انبیاء ہے وہ سدا قائم رہے، یا تمہارے باپ دادا آج کہاں ہیں؟ انہوں نے اپنا وقت گزارا، وہ چلے گئے، وہ سب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں. وقت ٹھہرتا نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیں. وقت ٹھہرتا، یہاں پر خدا نے کہا کہ انبیاء بھی چلے گئے، تمہارے باپ دادا اور اس کے علاوہ جتنے بھی انسان دنیا میں آئے
سب کے سب اپنی باری پر آئے اور اپنی باری پر چلے گئے، کیونکہ انسان فانی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، انسان تو فانی ہے، لیکن آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ یہاں پر خدا نے فرمایا، دیکھیں یہاں پر لفظ کیا درج ہیں خدا کے پاک کلام کے بارے میں، تمہارے باپ دادا کہاں ہیں؟ انبیاء ہمیشہ کیا؟ انبیاء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لیکن میرا کلام اور میرے آئین یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ دیکھیں میرا کلام اور میرے آئین جو میں نے اپنے خدمت گزار نبیوں کو فرمائے تھے، کیا وہ تمہارے باپ دادا پر پورے نہیں ہوئے؟ پہلی بات، خدا کا پاک کلام قائم رہتا ہے، آگے کہ جو کچھ پہ خدا کہہ دیتا ہے اس کے مطابق ہوتا بھی ہے۔ خدا کا پاک کلام ہر صورت قائم رہنے سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ ہر صورت پورا ہوتا ہے۔ آج ذرا ضرور اپنی زندگی پر غور کریں کہ خدا کو آپ کا سب کچھ یاد ہے، خدا کے سامنے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس لیے تو مقدس داؤد نے بھی کہا کہ خدایا تیری روح تو میں بھلا نہ سکے کدھر جاواں، اندھیری رات بھی اس کے سامنے روشنی کی مانند ہے۔ آپ خدا سے چھپ نہیں سکتے، اس کو سب کچھ یاد ہے۔ دیکھیں اسی خدا نے جس نے ہمیں دماغ دیا ہے، اور ہمارا دماغ اس کائنات کی سب سے پیچیدہ چیز ہے، پہلے اس پر بڑی دفعہ بات بھی ہوئی ہے۔ اگر ہمارے خدا نے ہمیں یہ دماغ دیا جس کے اندر کتنی یادداشتیں اربوں کے حساب سے یادداشتیں آ سکتی ہیں، تو پھر جس خدا نے ہمیں یہ دماغ دیا ہے، یہ ذہن دیا ہے، وہ خود کتنا ذہین ہے، وہ خود کتنا کچھ یاد رکھ سکتا ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کو سب کچھ یاد رہتا ہے، ہم بھی یاد ہیں اسے، اور آج وہ ہمیں یاد کر رہا ہے اپنے بندے مقدس زکریا کی معرفت کہ تم بھی مجھے یاد ہو۔ لیکن یہ پیغام وہ آج ہمیں بھی دے رہا ہے کہ تم میری طرف رجوع کرو، تم ہے تمہاری طرف رجوع کرنے کے لیے جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہاں واقعی میں غلط ٹریک پر ہوں، میں غلط راستے پر ہوں، تو درست راستے کا انتخاب اپنی زندگی میں کر لیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ رجوع تو لانا چاہتے ہیں، لیکن رجوع لاتے وقت آپ پھر کوئی غلط راستہ انتخاب کر لیں۔ درست راستہ کیا ہے؟ راہ اور حق اور زندگی میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس۔ سو آج اپنی زندگی پر غور کریں، اسی صراط مستقیم خداوند یسوع المسیح کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور پھر اسی ایمان پر کاربند رہیں۔ پھر آپ کا خدا بھی آپ کی طرف رجوع کرے گا۔ جب آپ اس کی طرف رجوع رکھے ہوئے آپ اپنی ساری زندگی وفاداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ گزاریں گے، تو ایک وقت آئے گا جب آپ اس فانی جہان کو چھوڑ کر جائیں گے، تو آپ کا نجات دہندہ آسمان کے اوپر آپ کا اٹھ کر استقبال کرے گا۔ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں پھر ضرور اپنی زندگی پر غور کریں، خداوند کی طرف رجوع کریں، یسوع مسیح کو قبول کریں، اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔